نے جنہاں واسطے تسی حرام حلال کٹے کر دیو. میں قسم خدا دی چک کے کہنا, میں اوتھے گیا ڈیفینس قبرستان ویکھن, صرف مینوں ایک بندہ بھی کسے قبر دے پڑھدے ہویا نظر نہیں آیا نے. ایڈے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں پتراں نو دے گئے. ہاں فاتح پتر فاتح بھی امیر بندے پتہ کیویں رب کول فاتح پڑھدے نے, ہاتھ رکھ دے. وہ کہندے جے ایتھے چک لیا تے پھر میرے پیسے کدھر گئے؟ انہاں تو رب کو منگنیا یا آندا یار میرے آقا کتنے تک ہاتھ اٹھاندے سن جی مبارک حضور دے تے بغل دی سفیدی ویت حضور ایتھے تک ہاتھ چکدے سن رب دے سامنے. اج جس کول 4 ٹکے ہون میں ویکھیا فاتح بھی لوگ ایتھے رکھ کے ہاتھ پڑھدے, بلکہ یہ تے شرماندے نے کہ اسی رب کول مانگ رہے. تسی باز آ جاؤ, اسی تانوں سیدھے راہ حضور دا در چھوڑ کے کچھ نہیں بچنا. امام ربانی مجدد الفسانی فرمایا مجھے کشف سری اور الہام صحیح سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رب تک پہنچنے کا اب ایک ہی راستہ ہے, وہ رسول اللہ کی ذات ہے. بس اسی تو آڑے بالکل خیر خواہ, میں کسے دے خلاف نہیں ہاں, میرے بارے ایویں لوگ مشہور کر, لیکن جادوں گل حضور دی عزت دی آوے پھر مولی خادم اپنی پگڑی ویکھڑی, جدوں صدیق اکبر دے منہ تے اگلے جوتیاں مار دیتیاں. کیوں جی آپ دا نک گم ہو گئے سی حضور نو بچاندے آج اسی جناب اپنی جانا بچائیے بھائی, چونکہ حالات نہیں ٹھیک, میں مولی خادم دے خلاف مقدمہ بن جانا ہے تے جیل چلا جانا ہے, تے پھر کی بنے گا دسو یار. امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے, عبداللہ بن جاش نے کی بنیا جی میدان عہد وچ, نک کان کٹ کے تے مونج دی رسی چ پرو کے لوگا ہار بنا دیتا سی. انس بن نضر دا کیما ہو گیا سی میدان عہد وچ. کیما حقیقتاً ہویا کہ آپ دے پورے ہیں تو آپ دی ہمشیرہ نے پہچانے ہے میرے برا دی لاش ہے. اساں کے کر رہے ہو دین نال, جی میرے آقا پوچھ لیا میرے نال تو لوگ آیا کیتا, حضور نے ایتھے پتھر مار دیتا سی میدان عہد وچ. تے او دندان مبارک نو نقصان ہویا, میں راتی جا کے پھر جدوں میں اکیلا اپنا سون لگنا میں پھر حضور کو معافی منگنا. اے روایت بیان کرن تو بعد حضور میں اس واسطے نہیں سی بیان کیتی, میں تو صرف ایک روایت بیان کیتی حضور جے دے وچ کوئی بھی ارباں وچ بھی کوئی بے ادبی تے مینوں معاف فرما دینا. میں اس قوم دے سامنے بیان کرا جڑی قوم دین نال مذاق کر دی کہ حضور نو لوگ ایتھے پتھر مار دیتے. کیوں جی تے خون کتے تک بہ رہے سی, حاتب ابن ابی بلتہ چیخ مار دیتی آیت. صحابہ تو حضرت ابو قتادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے, میرے بارے تک کہنے نا میں تو انہوں سہیل وڑائچ نو بھی دسے سی کٹ کے میں آکھا ہے میں ترجمہ کر دے تو چیخ کے باہر نکل جانا ہے. حضرت ابو قتادہ نے کیوں جی گفتگو کی تھی جدوں حضور دے تو خون بہ رہے سی تے ابو قتادہ کی کر دے, پھر انہاں دے تو وس جو باہر ہو گئی سی گل جدوں ایتھے حضور دا خون بہ رہا. تے او الفاظ میں آج تک ترجمہ کر کے قوم نو نہیں سنایا کہ ابو قتادہ اپنے آپ تو حضور نے فرمایا بہ جاؤ. تیسری واری بیٹھے سن ابو قتادہ کہندے میں میرے ہوش اٹھ گئے, میں حضور دی گفتگو بھی نہ سن سکیا. تیسری واری میں ہوش آیا تے حضور فرما رہے میں بہ گیا. تے میں عرض کیتی ما غضبت الا للہ ولرسولہ, حضور ہے جتنے میرے جذبات ہیں یہ اللہ رسول واسطے, میرے کوئی ذاتی تے نہیں. تے حضور نے فرمایا صدقتا, فرمایا جنیا سچ فرمایا, سچ کیا تو جناب. اے جڑیاں گلاں اسی کردے ہیں تواڈے نال کوئی دشمنی نہیں, تسی بھی ساڈے ہو تے میں بھی تواڈا. اسی تانوں اس در ول لے جانا چاہندے ہاں جس دن قیامت والے دن ساری دنیا, پتہ ہے نا ساری دنیا, حضور فرمان دین ساری دنیا اس دن جدو رومن دے قریب آئے گی نا تے حضور تانوں تے مینوں نہیں رون دیں گے, حضور خود رو پین گے اس دن. جس دن پیو بھی ویکھ کے بچ جائے گا, ماں بھی ویکھ کے بچ جائے گی, یار تو بڑی دور والیاں گلاں, ساری دنیا حضور فرمان دین اس دن میں رو پواں گا رب دے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمان دین جدو حضور سجدہ کرن گے نا جی تے حضور اپنی دستار بھی اتار دین گے رب دے سامنے. تو آڈی تے میری خاطر حضور اپنا سر بھی ننگا کر دین گے رب دے سامنے کہ یا اللہ انہاں نو بخش دے. تے تسی آج حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ, ناموس رسالت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ, مسیطہ تو سپیکر اتر جان پھر بھی چپ, مرزائی بہن برا بن جان پھر بھی چپ, میچاں واسطے رب دے گھر بند ہو جان تسی پھر بھی چپ. لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے اتنے وڈے ہو دے تے پہنچ کے تانوں خاتم النبیین دا لفظ نہیں پڑھنا آتا. تسی مذاق کر دیو دین نال نہیں. تسی پاکستان دے اسرائیل چلے جاؤ, انڈیا چلے جاؤ, پاکستان تو جب بنا تھا نعرہ یہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا نعرہ تے لاؤ نا ول کر کے. یہ بھی سیاسی نعرہ ہے. ایک قائد اعظم نے سیاسی نعرہ لایا سی تو پاکستان بنیا سی. آج لوگ کہندے نا جی یہ لبیک دا سیاسی نعرہ ہے, میں کہا کلمہ بھی سیاسی نعرہ بنیا نہیں بنیا جی. قائد اعظم نعرہ لایا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نال لگے نا حضور پیر میرے علی شاہ تاں دعا کیتی نا جناب, کمال والی بات ہے. اے سیاسی نعرہ لگیا کلمہ, اے پاکستان تو بنے ہی سیاسی نعرے تے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نعرہ نہیں لگیا جی؟ ایدی تو بنیاد ہی اس تے ہوتے لبیک دا نعرہ کہندے جی سیاسی. میں آکھا نہیں گل وچ ہو رہے پیڑاں اور تے پھکیاں اور پیڑاں اور بس تسی پیڑاں بھی ایکو رکھنیاں تے پھکیاں بھی ایکو رکھنیاں. میری آخری بات تواڈے سامنے سارے دے سامنے میری ایک آرزو ہے اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. بس میری تواڈے نال ایک آرزو ہے جدو قبر وچ فرشتے پوچھن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے اور ساڑا کوئی مقصد نہیں. نہ اسی تواڈے کو کچھ لینا ہے نہ اسی تانوں کچھ دینا ہے. اتنا تے ہووے نا یار جتھے بہنا ہی سونا ہے. دیکھو نا سارے بار مٹی دے ڈھیر ہیں سارے. میں کراچی تو لے کے پشاور تک گیا مٹی دے ڈھیر ہے انسان. پتہ نہیں کدوں ہے مٹی پھر اٹھنی کدوں اسی باہر نکلنا ہے کدوں پھر قیامت قائم ہونی. یار کم از کم اتنا تک کر کے جائیے نا. حضور فرما دینا اپنا ہے پھر تانوں کسی نے کچھ پوچھنا ہے بھئی کون ہو تسی. جدوں حضور نے فرما دیتا ہے میرا تو پھر دے واسطے طریقہ اے وے کہ جدوں حضور دی گل آوے انہوں کہا بس بھائی میں گناہگار ضرور ہاں لیکن میں غدار نہیں. بس گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے کوئی معافی نہیں. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہاں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا میری مخلوق کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے ظلم اور ان کے عمل سے غافل ہے. نہیں اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تو مشو مغرور بر مولانا روم فرما دیں تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مر ترا. تو جو ظلم و ستم پر اتر آیا تو نے مسجدوں کے سپیکر اتروائے علماء پر فور شیڈول لگوائے مسجدوں میں پولیس بوٹوں سمیت داخل ہوئی. ناموس رسالت کے قانون تمہیں 5 سال نہیں آپ کہتے قریب ملک جو ہے وہ کل ان کا بیان لگا ہوا تھا ملک غربت کی وجہ سے ناخواندگی کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے اور جناب ملک اس تباہی پر پہنچا کہ احمد پور شرقیہ میں 2 لیڈروں کی خاطر لوگوں نے اپنے آپ کو جلا دیا. تو میں نے کہا 33 سال تو تم دونوں بھائیوں کو حکومت کرتے ہوئے ہو گئے کل 70 سال ہے تو تمہارا کام تھا نا کرپشن ختم کر. کس کو بتا رہے ہو کہ ملک میں ناخواندگی ہے؟ تمہارا کام تھا اتنے بڑے بڑے پلر نہ کھڑے کر دے حضور دی امت نو تعلیم دلوا دے. تمہارا کام تھا کہ 2 لیڈروں کی خاطر قوم کے اندر غیرت پیدا کرتے قوم کے اندر خودداری پیدا کرتے قوم کے اندر قناعت پسندی پیدا کرتے قوم کے اندر بددیانتی کو ختم کرتے. جب تم خود بددیانت ہو تو تمہاری رعایا 2 لیڈروں کی خاطر جان تو دینی پڑے گی نا. ہاں کس کو کہہ رہے ہو جی یہ